باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محشر، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں طالب باغ۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستوں، آج ہم پیرنٹنگ کی 4 ٹپ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 3 ٹپس آپ کو بتا چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آج کی جو ہماری ٹپ ہے وہ ہے میک ٹائم فار یور کڈس، یعنی اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں۔ دوستوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹ کی آفس ٹائم اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع کم سے کم ملتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹ آفس سے گھر پہنچتے ہیں تو بچے ان کا سلیپ ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، اور جب بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں تو پیرنٹ کا ویک اپ ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس دوران بچوں سے پیرنٹ کی ملاقات بہت کم سے کم۔ تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ کچھ ایسے چیزیں یا ایسے ٹائم پیریڈ بنائیں جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں۔ جیسے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ اٹھیں اور ان کے ساتھ 10 منٹ کا ناشتہ ضرور کریں اور ان کی بات سنیں۔ اگر آپ کی آفس ٹائمنگ اس طرح سے ہے کہ آپ رات میں کھانے کے بعد گھر میں آ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ صبح کا ناشتہ بچوں کے ساتھ ضرور کریں اور ان کی وہ چیزیں جو دن بھر میں پچھلے دن میں وہ گزار چکے ہیں، جو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ بچے جو والدین کی طرف سے وہ توجہ حاصل نہیں کر پاتے جو کہ وہ چاہتے ہیں، تو وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے دوسری تحرکات کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ مس بیہیو کرتے ہیں، کچھ ایسی ایونٹس کو کریٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹ ان کی طرف توجہ ہوں۔ گھر کی چیزیں توڑنا، مس بیہیو کرنا، بڑوں کو سے بدتمیزی کرنا اور گھر سے باہر نکل جانا بنا بتائے، کہیں ایسے ہی گم ہو جانا، تھوڑی دیر بعد واپس آنا تاکہ لوگ پریشان ہوں۔ تو یہ ایونٹس بچوں کو بہت زیادہ نیگیٹو چیزوں پہ لے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیرنٹس کو جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ویک کو اپنے ویک کی چھوٹی چھوٹی ایسی ٹائمنگس کو پلان کریں جو کہ بچوں کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ویکینڈ پہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ پلان کریں، ان کو اسپیشل فیل کرائیں اور ان کو کہیں پارک لے کے جائیں، ان کو ان کے ساتھ انجوائے کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کی باتیں سنیں، اور کچھ ایسی لوپ ٹائمنگس آپ کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہوں گے جس میں آپ کا میٹ اپ کو روزانہ ایٹ لیسٹ بچوں سے کچھ وہ کیوں نہ 10 منٹس کے لیے ہی اگر آپ بچوں سے ملیں اور ان سے پیار سے بات کریں اور باتیں سنیں، تو وہ بچے جو ہے سیٹسفائی رہیں گے آپ پرسنالٹی سے اور آپ کی انوالومنٹ سے ان کی لائف۔ ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ان بچوں کو ہی ہماری توجہ کی ضرورت ہے جو کہ ابھی ایج میں نہیں پہنچے، لیکن ہماری توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ٹین ایجرز کو ہی ہوتی ہے۔ انہی کے لیے ہمیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹین ایج میں بچہ اپنے آپ کو بہت ہی لونلی فیل کرتا ہے، کیونکہ اس ایج میں بہت زیادہ بچے کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی۔ فزیکل چینجز جو ہے آپ کے ہارمونل چینج اور سائیکولوجیکل چینج ہارمونل چینج کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے جب بچہ اپنے آپ کو لونلی فیل کرنا شروع کرتا ہے۔ اس دوران پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ بات کریں اور ان ٹاپکس پر بھی بات کریں جو کہ آپ کو کرنے چاہیے۔ اس دوران سمجھانے کے لیے، ان کو فیل کرانے کے لیے کہ جو چینجز آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ چینجز سب کے ساتھ ہوتی آئی ہیں، اور ان کے لیے پھر ان کو ڈیل کس طرح کرنا ہے، ان کو رہنمائی فراہم کریں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچے ٹین ایج میں غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اس فیز میں لانے سے روکا جا سکے۔ ان بچوں سے زیادہ بات کرنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ ان ٹین ایجر سے بات کرتے رہیں گے تو یہ اپنے آپ کو لونلی فیل نہیں کریں گے اور آپ سے اپنی باتیں کھل کر شیئر کرنا پسند کریں گے۔ ان بچوں سے اگر اس ایج میں کھل کر بات نہ کی جائے تو یہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ان ساری جو بھی چیزیں ان کے ساتھ اس ایج میں ہو رہی ہیں، یعنی فزیکل چینجز یا سائیکولوجیکل چینجز، اس کے لیے بڑے پریشان، اور وہ پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر پا رہے۔ آپ کو ایسا دوست بننے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ساری باتیں آپ سے شیئر کریں اور پھر آپ اسی لحاظ سے رہنمائی فراہم کریں
تاکہ وہ بچہ جو کہ ڈیولپنگ فیز میں ہے، گروئنگ فیز میں ہے، اس تناؤ کو کم کیا جا سکے۔ اپنے وہ بچے جو کہ آپ کے ٹین ایجرز ہیں، ان کے قریب جانے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی میں پارٹ لیں، کیونکہ وہ بچے اتنے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز میں پارٹ لے سکتے ہیں جس میں آپ بھی بڑی آسانی سے پارٹ لے سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی گیم ہو، اسپورٹس ہو، اگر وہ کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں تو اس میں آپ انوالو ہو جائیں، اگر وہ کسی اسپورٹس میں کھیل رہے ہیں اس میں آپ انوالو ہو جائیں، کوئی ایجوکیشنل ڈسکشن ہے اس میں آپ انوالو ہو سکتے ہیں۔ اور پیرنٹس کا بچے کے ساتھ ان ساری چیزوں میں انوالو ہونے سے بچہ سیکیور فیل کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں ہمارے پیرنٹس ہماری کیئر کرتے ہیں، وہ مینٹل سائیکولوجیکل سیکیورٹی اس کو ملے گی جو کہ شاید آپ کے دور رہنے سے اس کو نہیں ملتی۔ ٹین ایجرز کے خاص طور پر آپ کو جس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے اس کی گیدرنگ، یعنی اس کے فرینڈ سرکل۔ آپ کو وقتاً فوقتاً اس سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی کہ اس کے کتنے فرینڈس ہیں، کون سے فرینڈس ہیں، کہاں کہاں فرینڈس ہیں، اسکول کے فرینڈس کون کون سے ہیں، تو آپ کو اس بارے میں لازمی پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ایج ہوتی ہے کہ بچہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کے فرینڈس سرکل کیا ہونا چاہیے۔ بچوں کے فرینڈس کے بارے میں جاننے سے آپ کو اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو جاننے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ ملے گی، کیونکہ بچہ اسی طرف جاتا ہے، اسی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جس طرح کی اس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ اسی طرح کے بچوں سے دوستی کرتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے فرینڈس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ کی پرسنالٹی کس طرف سے ہے، اس چیز سے اس کے کریئر کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کی رہنمائی کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسان۔ بچوں کو یہ احساس دلانا بہت ہی ضروری ہے کہ اگرچہ آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں لیکن ان کے لیے آپ کا وقت ہمیشہ موجود ہے، تاکہ بچے سائیکولوجیکلی اور مینٹلی پرسکون رہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ایسا وقت نکالیں جس میں کچھ کہانیاں، کچھ موٹیویشنل سٹوریز آپ ڈسکس کرتے رہیں، کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈسکس کرتے رہیں، اسلام کے بارے میں کیسی چیزیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں ڈسکس کرنی چاہیے وہ ڈسکس کریں، تاکہ آپ کے گھر کا ماحول بہتر رہے، علمی رہے اور آپ کے بچے آپ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ کھانے کی سنتیں بتائیں، پہننے کی سنتیں بتائیں اور مسنون دعائیں ان کو یاد کرائیں تاکہ آپ کے بچوں کو دین کی اہمیت کا پتہ رہے۔ نماز خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر آپ خود سے نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کی اس ٹپ سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے مہربان اسمبلی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔